بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی میٹرک کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو اسلامیات کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے اسلامیات کی کتاب کی تفصیل پڑھی تھی، جس میں ہم نے کتاب کے مختلف حصے اور ان میں آنے والے مضامین کو اجمالاً پڑھا تھا کہ اس میں کس طرح مضامین آئیں گے۔ تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے بورڈ کے پیٹرن کو ڈسکس کیا تھا کہ پرچہ جو آئے گا وہ کس طریقے کا ہوگا، اس میں کتنے حصے ہوں گے، کتنے نمبرات ہوں گے۔ یہ تفصیل ہم پہلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کتاب کا پہلا حصہ جو کہ ترجمے کا ہے، اس میں قرآن مجید کی 3 صورتیں ہیں، سورۃ الانفال، سورۃ الاحزاب اور ممتحنہ۔ ان میں سے پہلی سورت سورۃ الانفال کا ہم سب سے پہلے مختصر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، تعارف دیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح دیکھتے رہیں گے۔ سورۃ الانفال مدنی صورت ہے، اور یہ صورت تقریباً 2 ہجری کے قریب نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اس صورت میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 8ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید میں 88 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کے معنی ہیں زائد، کوئی بھی چیز جو حق یا فرض سے زیادہ ہو اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان پہلی باقاعدہ جنگ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور اس کے مقابلے میں قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چونکہ جب بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ نہیں کرنی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ کے لوگوں کا تجارت کا مال لے کر شام گئے تھے، اور پھر وہاں سے کچھ چیزیں جو یہاں سے لے کر گئے تھے وہ بیچ کر، اور باقی چیزیں وہاں سے جو لانی ہوتی ہیں، یعنی تجارت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کر کے وہ واپس آ رہے تھے، اور اس تجارت سے حاصل ہونے والا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک پیش بندی تھی، دور اندیشی تھی کہ اپنے مخالفین کو اگر ہم معاشی طور پر کسی طرح سے کوئی نقصان پہنچا سکیں یا ان کو ہم معاشی طور پر کمزور کر سکیں تو وہ ہمارے خلاف جنگ لڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ وہ تفصیل میں تھوڑی دیر بعد بیان کروں گا کہ تعداد کتنی تھی اور ان کے پاس کیا کیا سامان تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ اس غرض سے نکلے کہ یہ قافلہ جو تجارتی قافلہ ہے اس کو روکا جائے گا، اور اس کی وجہ سے کفار جو مشرکین جو مکہ میں ہیں قریش، ان کو معاشی طور پر نقصان ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی، اور مکہ سے مشرکین کی ایک فوج تیار ہو کے آئی جو اپنا تجارتی قافلہ محفوظ کرنے کی غرض سے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور تقدیر سے وہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ چونکہ یہ پہلی اور باقاعدہ جنگ تھی، اور
جنگ میں جو بھی فوج جنگ ہارتی ہے اس کا بہت سارا سامان، اس کے قیدی اور اس کے مقتول فوجیوں کا سامان اور مختلف چیزیں رہ جاتی ہیں میدان جنگ میں، اور جیتی ہوئی فوج کو جو کامیاب فوج ہوتی ہے اس کے حوالے وہ سامان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ لگتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ بھی اس طرح وہ مال غنیمت لگا، لیکن چونکہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کے بارے میں کوئی بھی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لہٰذا جنگ میں موجود جنگ کے شرکاء جو صحابہ کرام تھے اس میں سے چند صحابہ کرام کی رائے میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ چند صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے، ان کے قریب تھے، ان کے ساتھ تھے، تو یہ مال غنیمت ان صحابہ کرام تک پہنچنا چاہیے، ان کو اس کا حق زیادہ ملنا چاہیے۔ اور کچھ صحابہ کرام کی رائے اس میں یہ بنی کہ ہم نے بھاگتے ہوئے دشمنوں کا تعاقب کیا ہے تاکہ ان میں مزید دہشت پیدا ہو جائے، تو اس لیے اس کا حق ہمیں ملنا چاہیے۔ اور کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہم نے اس مال کو جمع کیا ہے چھوڑے ہوئے مال کو بعد میں، تو یہ مال ہمارے حصے میں آنا چاہیے۔ تو اس رائے کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں سورۃ الانفال کی مال غنیمت کے متعلق حکم نازل فرما کر اس اختلاف کو ختم فرما دیا۔ اس صورت میں جنگ بدر کا پس منظر بھی کسی حد تک بلکہ تقریباً بیان ہوا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو 13 سال تک مشرکین مکہ اور دیگر مسلمانوں کے مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف ملتی رہیں، ظلم و ستم مسلمانوں پر ہوتے رہے۔ تو ان حالات کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے، اور انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، تو اس کا بھی تذکرہ کسی حد تک اس صورت میں ہے۔ اور بہت سارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے، تو ان کے لیے کچھ احکامات اور ان کے لیے کچھ ضروریات وہ بھی اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اور صورت کے آخر میں میراث کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی، چونکہ اس وقت تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا، تو سب سے بڑا جو فریضہ تھا وہ ہجرت تھا، سب سے بڑا عمل اسلام میں ہجرت تھا، تو بہت سارے مسلمان ہجرت نہیں کر سکے، تو ان کے متعلق چونکہ ان میں سے بہت سارے رشتہ دار ایسے تھے جو کچھ رشتہ دار مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے، اور ان کے کچھ رشتہ دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو ایسے صحابہ کرام کے متعلق احکامات بھی صورت میں ہیں کہ جن کا میراث کا کوئی نہ کوئی حصہ مکہ والوں کے پاس ہے، یعنی مکہ میں ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو فوت ہو گئے، یا مدینہ منورہ کے رشتہ دار فوت ہو گئے اور ان کے بقایا رشتہ دار مکہ میں ہیں، تو ان کے لیے جو احکامات ہیں وہ بھی اس صورت میں آخر میں نازل ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہیں تھا بلکہ تجارتی قافلے کو روکنا تھا، اور اس کا مقصد مشرکین مکہ کو معاشی طور پر کمزور کرنا تھا۔ اس پر بہت سارے غیر مسلم مصنفین نے اور کچھ مسلمان مصنفین نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے کہ کسی بھی تجارتی قافلے کو روکنا یا اس پر حملہ کرنا یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں مانا جاتا، اور اس واقعے کی دیگر تشریحات بھی ہیں۔ اصل میں اس طرح کی باتیں کرنے والے حضرات وہ اس دور کے حالات سے پوری طرح غالباً واقف نہیں ہیں،
اس میں سب سے پہلی بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد سے ہی کفار مکہ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں چین سے نہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ کفار مکہ نے عبداللہ ابن ابی کو مدینہ منورہ خط لکھا اور اس کو یہ کہا کہ یا تو تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ، ان کو پناہ نہ دو، یا پھر ہم سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی اور مشرکین کی طرف سے بھی، ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دیے گئے تھے بلکہ کفار کی طرف سے تو عملی طور پر بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے مشرکین کو متنبہ کر چکے تھے کہ وہ یعنی مسلمان کسی بھی قافلے پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے اگر کفار کی طرف سے یہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ اور تیسری اور آخری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ تقریباً 40 مسلح افراد تھے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مدینہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہتے تھے۔ اور اس زمانے میں باقاعدہ فوج اور عوام الگ الگ تو ہوتے نہیں تھے، عوام اور فوج ایک ہی ہوتے تھے، یعنی عوام میں سے ہی جب ایسا موقع آتا تھا تو ان کو لڑنے کے لیے لے جایا جاتا تھا۔ تو ہر قسم کے لوگ مسلمانوں سے دشمنی کرتے تھے، اور دشمنی اس حد تک تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ اگر یہ قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا تجارت کر کے، یہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں اس کی وجہ سے اضافہ ہو سکتا تھا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی مورخ کا یہ کہنا کہ پرامن تجارتی قافلے پر حملہ یہ نامناسب ہے، اس طرح کی بات کہنا دو وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ یا تو وہ مصنفین حالات سے باخبر نہیں تھے اس وقت کے حالات سے، یا پھر ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد تھا جس کا انہوں نے اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے اقدام پر حرف اٹھایا۔ اور یہ سارے واقعات کسی بھی طرح سے ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ تمام واقعات احادیث سے ثابت ہیں۔ بہرحال جب ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس لشکر کا علم ہوا کہ وہ ان کے تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے ہیں تو اس نے فوراً ایک ایلچی اپنی طرف سے ابو جہل کی طرف مکہ مکرمہ بھیج دیا تاکہ اس سارے واقعے کی اطلاع مکہ مکرمہ تک پہنچ جائے، اور مکہ مکرمہ سے باقاعدہ ایک پورا لشکر آئے جو اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کر سکے۔ دوسری طرف ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر بحر احمر کے ساحل کی طرف سے نکل گئے اور وہاں سے چکر کاٹ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ چونکہ ابو جہل بہت پہلے ہی سے مسلمانوں سے بغض رکھتا تھا اور
وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں پہ ظلم و ستم کا موقع ہاتھ آئے، تو یہ خبر ان کے لیے بہت اچھا موقع تھی۔ چنانچہ ابو جہل اپنے لشکر کو تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنا قافلہ لے کر یہاں سے نکل چکا ہے اور ابو جہل کا جنگی لشکر مسلمانوں کے خلاف آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اکثر صحابہ کرام نے اس میں یہی رائے دی کہ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہونا چاہیے، اور اس فیصلہ کن معرکہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اگرچہ ابو سفیان کی حفاظت کے لیے آنے والے ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد، ساز و سامان اور سب چیزوں کی کوئی برابری نہیں تھی، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مسلمانوں کو بہترین کامیابی عطا فرمائی، اور ابو جہل کے لشکر کو بہت ہی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اس کے مقابلے میں ان کے 70 کفار ہلاک ہوئے اور 70 کفار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید تفصیل آپ کو بیان کر سکوں۔